ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے اور اس کے دو پہلو ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، دیگر عبادات بھی انجام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پر مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں۔ گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یا آمدنی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم تو نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں، فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی پریشانی آتی ہے، پھر بھی بیماریوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور ایک خیال یہ ہے کہ بھئی ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے نوافل پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری تکلیف دور نہیں ہو رہی، ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، ہمارے غم دور نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک سوچ کے دو پہلو، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں تو پھر ہم پر پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی غم ہمیں لاحق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کر دی، نیکی کو اختیار کرنا شروع کر دیا، نمازیں شروع کر دی، تو اب اس غم کو، اس تکلیف کو، اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہی۔ اور ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کتنے ہی لوگوں سے یہ بات میں نے خود سنی کہ بھئی میں دعا مانگتا ہوں یا میں دعا کر رہی ہوں ایک عرصے سے، قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر خیال پایا جاتا ہے، اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، رشتے جو ہیں اس دنیا میں، جو رشتے پائے جاتے ہیں وہ تین قسم کے رشتے ہیں۔ ویسے تو مختلف اعتبارات سے رشتے، نسبی رشتہ بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، ماں باپ کا اولاد کا رشتہ ہے، یہ نسبی رشتے ہیں، لیکن میں ان رشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تعلق کہہ لیں آپ اس کو، ایک تعلق ہوتا ہے مالک کا اور ملازم کا، اور ایک تعلق ہوتا ہے آقا کا اور غلام کا، اور ایک تعلق ہے خالق کا اور مخلوق کا، اللہ کا اور بندے کا۔ اب مالک کا اور ملازم کا جو تعلق ہے وہ محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، 8 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے، جو بھی ڈیوٹی ٹائم ہے، اور اس کو شروع میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ کام کرو گے، اتنے گھنٹے کام کرو گے تو تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی مہینے کے اختتام پر۔ یہ تو ہے مالک کا اور ملازم کا تعلق، اس میں اس کو ڈیوٹی بھی بتا دی جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تمہیں، مہینے کے اختتام پر تمہیں تنخواہ ملے گی۔ اب اگر وہ یہ توقع رکھے کہ میں کام کروں گا اور مہینے کے اختتام پر مجھے تنخواہ ملے گی، تو وہ کام کر رہا ہے تنخواہ کے لیے، یہ تو موٹی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات، تو تنخواہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن آقا کا اور غلام کا تعلق ایسا نہیں ہے۔ غلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آقا کی خدمت کیے جائے اور صلے کا انتظار نہ کرے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی۔ وہ جب تک غلام ہے، جب تک آقا کے پاس ہے تو 24 گھنٹے وہ غلام ہے، بیداری کی حالت میں بھی غلام ہے، سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی غلام ہے، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ غلام ہے۔ اس کی ڈیوٹی بس آقا کی خدمت کرنا ہے، صلے کی امید رکھنا، انعام کی توقع رکھنا، یہ اس کا کام ہی نہیں۔ اجرت کا وہاں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہاں تو بات یہ ہے کہ جہاں وہ رہائش دے گا، جیسی رہائش دے گا، جو کھلائے گا، جو پہنائے گا، وہ میں پہن لوں گا۔ تو غلام اور آقا کا تعلق الگ نوعیت کا ہے، اس میں کسی صلے پر نگاہ نہیں ہوتی، کسی انعام پر نگاہ نہیں ہوتی، وہاں تو آقا کی خدمت کرنی۔ اور اللہ اور بندے کا تعلق اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ غلام کا تعلق آقا سے یا تو خریداری سے پیدا ہوتا ہے کہ آقا نے اس کو خرید لیا تو اس سے تعلق پیدا ہو گیا، یا وہ غلام بن گیا تو اس کا تعلق پیدا ہو گیا۔ لیکن خالق کا اور مخلوق کا تعلق تو اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جس وقت رحم مادر کے اندر حمل قرار پا جاتا ہے، اسی وقت سے اس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، یعنی رحم مادر کے اندر بھی اور رحم مادر سے باہر آتے ہی دونوں صورتوں میں تعلق۔ اور
یہ تعلق اپنے اختیار سے کوئی پیدا نہیں کرتا اور اپنے اختیار سے کوئی اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا. یہ موت تک برقرار رہتا ہے، بلکہ موت کے بعد بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم حشر میں، ہر جگہ یہ تعلق یہ ختم نہیں ہو سکتا. موت کے بعد بھی یہ تعلق رہتا ہے کیونکہ مخلوق ہے وہ. اب اس میں سے جو پہلا تعلق ہے وہ کمزور تعلق ہے مالک کا اور ملازم کا. وہاں تو وہ یہ نگاہ رکھ سکتا ہے، یہ توقع قائم کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کا صلہ ملے گا، لیکن غلام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صلے کی توقع رکھے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ خدمت کیے جائے، ساری زندگی جو اس کی ڈیوٹی لگ جائے وہ کیا جائے. تو ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کے درجے میں یہ کہ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہم نے ساری زندگی وہ ڈیوٹی انجام دینی. جس طرح غلام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر فرما برداری پر ہر خدمت پر صلے کی امید رکھے، انعام کی توقع رکھے، اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا، میں روزہ رکھوں گا تو مجھے کیا ملے گا. اور یہ توقع اس لیے نہیں رکھنی چاہیے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. کہ حبیب آپ کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کر کے انجام دوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اس کی بندگی، اس کی عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے کروں. اب اس میں اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ میری مشکلات دور ہو جائیں، میں تلاوت اس لیے کروں تاکہ میری رزق میں اضافہ ہو جائے، یا میری یہ تکلیف یا وہ پریشانی دور ہو جائے، یہ توقع غلط ہے، یہ امید غلط ہے، یہ نیت فاسد ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کی نیت ہے. غیر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور فائدہ اپنے پیش نظر رکھے، جبکہ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کرو صرف اللہ کی رضا پیش نظر رکھو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان عبادتوں کے فوائد اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ارشاد فرمائے ہیں، وہ فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے ہمارا تعلق عبد بندہ غلام کو ہی کہتا ہے نا. غلام کا کام تو خدمت کرنا ہے، غلام کا کام آقا کی ڈیوٹی انجام دینا ہے. جب تک وہ غلام ہے اس کے پاس ہے اس کا کام جو ڈیوٹی لگ جائے وہ کرتا رہے، وہ صلے کی امید نہ رکھے. جو اس کو یہ حق نہیں کہ آقا سے یہ سوال کرے کہ میں نے اب یہ ڈیوٹی انجام دی میرا کیا انعام ہے، یا میں یہ ڈیوٹی انجام دوں گا یا خدمت کروں گا اس پر آپ مجھے کیا دیں گے. یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ امید لگا لیں نماز پڑھنے سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، یا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری پریشانی دور کیوں نہیں ہو رہی. بھائی یہ جتنی بھی عبادت ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے. اس کا صلہ دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گا. تو یہ ہماری ایک بڑی غلطی ہے. وہ ایک شاعر ہے کہ وفا کرتا ہوں اس کا صلہ چاہتا ہوں، میں وفا کرتا ہوں اس کا صلہ چاہتا ہوں، بڑا نا سمجھ ہوں سزا چاہتا ہوں. بھائی وفا کر رہا ہے تو اس لیے تو وفا نہیں کی جا رہی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس پر انعام کچھ مل جائے، بلکہ ہمارا تو انعام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فرما برداری میں لگا دی. یہی ہمارا انعام ہے کہ ہمیں اس نے نیکی کے راستے پر لگا دیا، فرما برداری کے راستے پر لگا دیا، یہی ہمارا انعام ہے. اب ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ میری بیماری دور کریں، تو یہ غیر اللہ ہے، یہ دنیا کے لیے عبادت ہے، یہ تاجرانہ عبادت ہے کہ میں نماز پڑھوں تو یہ تکلیف دور ہو جائے. یہ تو ایک ڈیوٹی ہے ساری زندگی یہ کیے جاؤں. اب جب ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، اگر وہ ہمیں شدائد میں مصیبت میں رکھنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، اس میں تو میرے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو جو ڈیوٹی ہماری لگ گئی عبادت کرنے کی اس میں ہم جو یہ نیت کر لیتے ہیں کہ بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ غلط ہے. یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے، یہ اللہ کی خالص بندگی نہیں ہے. یہ تو تاجرانہ عبادت ہو گئی کہ میں عبادت کر رہا ہوں مجھے اس کا یہ صلہ چاہیے، اگر مجھے صلہ نہیں ملا تو میں دعا مانگنا بھی چھوڑ دوں گا، میں نمازوں میں سستی کرنا شروع کر دوں گا، میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ دوں گا. ملازم تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنے گھنٹے ڈیوٹی دی، اتنے دن میں نے کام کیے، اتنے دنوں کی تنخواہ مجھے دیں. وہ ملازم تو کہہ سکتا ہے لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. بندے کا کام تو ڈیوٹی کرنا ہی کرنا ہے، وہ جس حال میں رکھے اس کی مرضی ہے. تو یاد
یاد رکھیے عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ کے لیے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ عبادات کے نتیجے میں شدائد نہ آتی، پریشانیاں نہ آتی، یا جو پیش آمدہ مشکلات ہیں وہ عبادتوں سے دور ہونا کوئی لازم ہوتا، تو انبیاء علیہ السلام پر اتنی تکلیفیں کیوں آئیں پھر؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی سے بڑھ کر بھی کوئی برگزیدہ، کوئی فرما بردار، کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ نبی سے بڑھ کر تو کوئی عبادت گزار ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام پر کیا بیماری نہیں آئی؟ آپ کے بچوں کا انتقال نہیں ہوا؟ آپ کی ازواج مطہرات کا انتقال نہیں ہوا؟ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے؟ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ ان کے گھر اطلاع دینے کے لیے گئے تو ان کی جو اہلیہ تھی، آپ نے ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سمجھ گئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، کیا جعفر شہید ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہتے میری تو چیخ نکل گئی، اور حضور اکرم علیہ السلام پر ان کی شہادت کا اتنا صدمہ تھا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما رہے 3 دن۔ اسی طرح آپ کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ ان کی لاش کوئی بگاڑ دیا، مسلح کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، جگر نکال کے اس کلیجہ نکال کے اس کو چبا دیا گیا، اتنی سخت طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ تکلیفیں آپ کو بھی تو آئی نا۔ طائف کے میدان میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے کتنا آپ کو ستایا، تنگ کیا۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون نکلا۔ تو بھائی اگر عبادت کا یہ خاصہ ہوتا کہ عبادات کرنے سے آدمی کو تکلیفیں نہ آئیں تو حضور پر کیوں آئیں؟ پھر ان پر بھی نہیں آنی چاہیے تھی۔ یا عبادات کا اگر یہ خاصہ ہوتا کہ پیش آمدہ تکلیف عبادت کے نتیجے میں ختم ہو جاتی تو نبی علیہ السلام کی تکلیفیں تو باقی رہیں، آپ کو مختلف تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کا جو مرض الوفات ہے وہ تقریباً 15 دن چلا، اس میں آپ کو انتہائی شدید بخار ہوا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ بالا خانے میں لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر پڑ گئے، انہوں نے ہاتھ لگایا تو آپ بڑے تپ رہے تھے بخار میں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اتحمل هكذا وانت رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھی اتنا شدید بخار؟ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کے رسول کو تو اتنی تکلیفیں آنی نہیں چاہیے۔ اور پھر جب آپ کے جسم پر نشانات دیکھے تو وہ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ ان کو تو ریشم و کنخاب ملے، وہ تو بڑے آرام و راحت میں رہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہوئے، اور آپ کو اتنا شدید بخار اور آپ کے جسم اطہر پر یہ چٹائی کے نشانات۔ آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ان لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، کہ ان کو دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت میں ملے؟ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے؟ تو اس لیے بھائی عبادات کے نتیجے میں تکالیف اور شدائد اور بیماریوں کا نہ آنا یہ کوئی لازم نہیں ہے، اور عبادات و فرما برداری کے نتیجے میں تکالیف کا ختم ہو جانا یہ بھی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس سے کوئی غلطی ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، اور لوگ اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنے آرام و راحت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزے میں ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ خدا جانے کیا مسئلہ۔ یہ خیال بھی غلط ہے، اس لیے کہ جو بھی تکالیف ہمیں آتی ہے، جو بھی مشکلات ہم پر آتی ہے، یا تو وہ رفع درجات کا سبب ہے، یہ کفارہ سیئات ہے، یعنی تکالیف کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے یا تو آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں یا پھر آدمی کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ تکالیف اور یہ بیماریاں گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے یا آدمی کے درجے کی ترقی اور بلندی کا سبب ہے، تو اس لحاظ سے ان تکالیف اور بیماریوں میں نعمت کے پہلو موجود ہے۔ البتہ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ بھائی تم اللہ سے عافیت مانگا کرو، اپنے جسم و جان کی عافیت مانگو، بیوی بچوں کی عافیت مانگو، گھر بار کی عافیت مانگو، کاروبار کی عافیت مانگو، عافیت مانگتے رہو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو، پھر اپنی جو ڈیوٹی ہے اطاعت و فرما برداری وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرو، اس میں پھر یہ
نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی فرما برداری کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور، یہ فاسد نیت، یہ غلط نیت، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ وفا کرتا ہوں اس کا صلہ چاہتا ہوں، بڑا ناسمجھ ہوں سزا چاہتا ہوں۔ بھائی وفا کر رہے ہو تو اللہ کے لیے کرو نا، اگر وفا کر رہے ہو اس لیے کہ بھائی یہ تکلیف دور ہو جائے تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی۔ یہ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ اس کے خلاف ہے۔ یہ تو خالصتاً اللہ کے لیے بندگی نہ ہوئی، یہ تو دنیا کے لیے بندگی ہو گئی نا۔ دنیا کا مطلب یہ دنیا تھوڑی ہے، دنیا کا معنی ہوتا ہے ما سوی اللہ، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غم و تکالیف کا آنا یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، اور عبادات کا انجام دینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور عبادات اور فرما برداری کا لازمی نتیجہ تکالیف کا نہ آنا بھی نہیں اور تکالیف کا دور ہونا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ ڈیوٹی ہے اور وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے جو کہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ توقع رکھنا کہ فرما برداری کے نتیجے میں تکالیف نہیں آئیں گی یا فرما برداری کے نتیجے میں بیماریاں تکالیف دور ہو جائیں گی، یہ امید اور یہ نیت ہی غلط ہے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ ہمارا کام تو صرف اپنی ڈیوٹی جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دی اس کو بغیر صلے کے خالصتاً اللہ کے لیے انجام دیتے رہنا ہے تسلسل سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو ان پر غشی کسی کیفیت تھی، آپ نے وضو کا پانی ان پر ڈالا اور جب ان کو افاقہ ہوا تو فرمایا کہ صلی قائما ان استطعت، کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، اور اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، تھوڑا سا سرہانہ اوپر کر کے پڑھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ڈیوٹی ہے تمہاری اطاعت و فرما برداری کی، وہ کسی حال میں ثابت نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیمار ہو گیا لہذا نمازوں کی چھٹی ہو جائے، جیسا کہ ہمارا حال ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم رجوع اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیاوی تدابیر میں لگ جاتے ہیں۔ تو ڈیوٹی کسی حال میں ثابت نہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، سرہانہ ذرا سا اونچا کر کے تو اس طرح پڑھو، اور اگر یوں بھی نہیں ہو سکتا تو پھر جب اللہ تعالیٰ طاقت دے پھر پڑھ لینا۔ تو ڈیوٹی ہے اطاعت و فرما برداری کی، وہ ہر حال میں ہمیں انجام دینی ہے، اس کے نتیجے میں تکالیف کا نہ آنا بھی لازم نہیں اور موجودہ تکالیف کا دور ہونا بھی لازم نہیں۔ اور یہ بات میں آج کر ہی چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب کوئی بندہ مسلسل فرما برداری کرتا ہے تو جیسے آقا کا دل خوش ہو جاتا ہے، مالک کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، بھئی یہ بڑی محنت سے لگا ہوا ہے، چلو اس کو کچھ انعام دے دو۔ آقا کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو کبھی آقا کا دل خوش ہوتا ہے، چلو اس کو کچھ انعام دے دو۔ تو جب مسلسل نیکی میں آدمی لگا رہتا ہے، فرما برداری میں لگا رہتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنا انعام بھی کر دیتے ہیں، اس کو اپنا قرب بھی عطا کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہمیں ملنی چاہیے وہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ دوسری جو چیزیں ہیں تکالیف کا دور ہونا یا نہ آنا، یہ مقصود نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ جو مقصود ہے وہ اللہ کا تقرب ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے۔ جب مسلسل اخلاص کے ساتھ لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم اس سے محبت کرو۔ پھر وہ زمین والوں کے دل میں محبت اس بندے کی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ پھر جانور پرندے وغیرہ سب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔